بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی؟ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ غیر مقلدین 20 تراویح پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر سے سند کے ساتھ ثابت کرو۔ کیوں حضرت عمر سے؟ رسول اللہ سے ثابت ہے، حضرت عمر تو ان کے بعد میں ہے۔ ہاں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 قیام رمضان کے ساتھ لکھا ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتوں والوتر۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام میں رمضان مبارک میں 3 وتر پڑھاتے اور 20 رکعت تراویح پڑھاتے۔ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ایک بار اس حدیث کا ٹائٹل دے رہے ہیں تراویح کی نماز، اور دوسری بار اسی حدیث کا ٹاپک اور ٹائٹل لکھ رہے ہیں تہجد کی نماز۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ؟ بتلانا چاہ رہے ہیں اے مسلمانوں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جو تراویح اور تہجد کی نماز کو الگ الگ بتلاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح اور تہجد کی نماز دونوں ایک ہی ہے، یہ ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں روزے اس کے قبول ہوں گے جو سنت کے مطابق رکھے گا، رمضان میں تراویح کی نماز اس کے قبول ہونے کے چانس ہے جو سنت کے مطابق پڑھے گا۔ سوال یہ ہے سنت کیا ہے؟ تراویح 8 رکعت، 20 رکعت، 39 رکعت، گنتے چلے جاؤ، بہت سارے اقوال ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے پڑھتے تھے، کتنی رکعت پڑھتے تھے، تو میرے خیال سے ہر مسلمان کو مان لینا چاہیے اور اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے تحقیقات تو بہت ساری ہیں، آپ کے سامنے صرف 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، حدیث نمبر 2013، 2014 سے پہلے کی حدیث، 2013۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں۔ غور سے سننا مسلمانوں اس حدیث کو، ایک بہت حساس مسئلے کا جواب اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کی داد دینی پڑے گی۔ کتاب صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز کا چیپٹر، اس کے اندر حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ سوال پر غور کیجیے، اے اماں عائشہ یہ بتائیے ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی؟ سوال ایک دم واضح ہے، یہی سوال ہمارا اور آپ کا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں کتنا پڑھنا ہے، سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جا رہا ہے رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی۔ سوال صرف رمضان کا ہے، لیکن صدیقہ عائشہ کی فقاہت بھی قابل تعریف ہے، جواب اور بڑھا کے دے رہی ہیں۔ ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعتا۔ اے سوال کرنے والے سن لے، پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی 11 رکعت سے زیادہ رات میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کے پنوں پہ آج بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، حدیث نمبر 2013۔ اور یہ نمبر نہیں بھولے گا آپ کو، کیونکہ وہاں سے آپ کی ہماری زندگی بدلی ہے، 2013۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں کتاب التہجد میں، کتاب التہجد حدیث نمبر 1147 میں موجود ہے، سیم یہی حدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک بار اس حدیث کا ٹائٹل دے رہے ہیں تراویح کی نماز، اور دوسری بار اسی حدیث کا ٹاپک اور ٹائٹل لکھ رہے ہیں تہجد کی نماز۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ؟ بتلانا چاہ رہے ہیں اے مسلمانوں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جو تراویح اور تہجد کی نماز کو الگ الگ بتلاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح اور تہجد کی نماز دونوں ایک ہی ہے، یہ امام بخاری کی فقاہت ہے۔ اس لیے ایک بار تراویح کے چیپٹر کے نیچے وہی حدیث، اور اس کے بعد ایک بار تہجد کے چیپٹر کے نیچے وہی حدیث، اس میں بھی سیم یہی حدیث ہے۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ صدیقہ عائشہ صرف رمضان کا جواب نہ دے کر باقی مہینوں کا بھی جواب دیتے ہوئے اور پورا مسئلہ حل کرتے ہوئے چلی گئی۔ فرماتی ہیں ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہا، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی میرے نبی علی 11 رکعتا 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے اس کا بھی انہوں نے منشن کر دیا۔
इसी हदीस के आखिर में अल्लाह के नबी का एक मोजज़ा भी जिक्र किया गया। पूछा हजरत आयशा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वित्र कैसे पढ़ते हैं, सो जाते हैं तब या सोने के पहले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे शौहर मोहम्मद अरबी की जब नींद लगती है आंखें तो बंद होती हैं लेकिन दिल जागता रहता है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, हमारे और आपका खासा नहीं है। बुखारी की हदीस, दो रेफरेंस 2013 1147, एक तरावी के चैप्टर के नीचे, एक तहज्जुद के चैप्टर में। दो सवालों का जवाब मिला इन दोनों हदीसों। सवाल नंबर 1, क्या तरावी और तहज्जुद की नमाज एक है या अलग अलग? जवाब, इन दोनों हदीसों को मिलाकर दोनों एक ही नमाज है। सवाल नंबर 2, इन दोनों नमाजों की तादाद रकात कितनी है? हमारे नबी की सुन्नत कितनी है? सुन्नत पे लोग लड़ते हैं ना भाई, अगर आपको सुन्नत पे नहीं अमल करना तो फिर आप आजाद हो, जो चाहो जो कर सकते हो। लेकिन हर मुसलमान की दिल की तमन्ना है भाई हमें वो काम करना है जो हमारे नबी ने किया है। अब नबी की बीवी बता रही हैं कि हमारे नबी ने 11 पढ़ी है, रमजान में भी और रमजान के अलावा भी। अब आप अपना दिमाग ना लगाएं कि अच्छा रमजान बरकत का महीना था फिर भी मेरे नबी 11 पढ़ते थे और रमजान के अलावा भी 11 पढ़ते थे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते थे। यह आपका हमारा दिमाग है, लेकिन भाई घर की गवाही तो कुछ और है, सिद्दीक़ा आयशा का बयान तो कुछ और है। हमें मानना तो उनकी बीवी का है, उन्होंने रिवायत किया है, उन्होंने अपने शौहर को देखा है पढ़ते हुए, वो बयान कर रही हैं अपने शौहर नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। और इस हदीस को कोई माई का लाल झुटला नहीं सकता, बुखारी की हदीस से पसीने छूट जाएंगे। कितनी पड़ी है हमें नहीं पता, ये हमें हजरत उमर के अमल से पता चलता है, क्योंकि हजरत उमर बिदती बोलो नहीं हो सकते। क्योंकि उन्होंने जब जमात से 20 रकतें पढ़ाई हैं हजरत उमर ने, तो इसका मतलब नबी ने उन 3 दिन में कितनी पढ़ी थी? और एक ज़ईफ रिवायत में इसका तस्करा भी है कि नबी ने 20 रकतें पढ़ी हैं। तीसरा सवाल, चलो मौलाना ठीक है आपकी बात, लेकिन हजरत उमर ने तो 23 रकात कहा था, 20 पढ़वाया, 20 का हुक्म दिया था, तमीमदारी को 20 का हुक्म दिया था, उबई इब्न काब को 20 का हुक्म दिया था। यह भी उन लोगों की बात है जिनको हदीस का इल्म नहीं होता। हाँ, रिवायात बहुत हैं, अहादीस बहुत हैं, लेकिन इस फील्ड का माहिर वो है जो सही और ज़ईफ में फर्क कर ले जाए। लोग बहुत हैं, लोगों में अच्छे और बुरे की पहचान करने वाला ही होशियार है। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बेईमानों ने बहुत झूठ बोले, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन बेईमानों की चोरी और झूठ को पकड़ने के लिए बहुत सारे जमीन पर इस्लाम के सपूतों को पैदा किया है, जिनकी नजरों ने उन चोरों की एक एक बारीकी को पकड़ा है। हजारों हदीसें ज़ईफ गढ़ने वाले को भी निकाल कर मंजर आम पर नंगा किया है मुसलमानों ने। तो इसलिए आप इत्मीनान रखें, जितनी भी रिवायतें बयान की जाती हैं हजरत उमर के हवाले से, इन्होंने 20 कहा, इनको हुक्म दिया, सब के सब ज़ईफ है। यहां एक बोर्ड लगा था, ये देखिए लगा, 8 रकात तरावी सही हदीस की रोशनी में। इसके अंदर जिसको मजीद तशफ़ी चाहिए इसका फोटो ले ले, एक मायनाज मुहक्किक आलिम दीन का लिखा हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद पैरों के नीचे जमीन न खिसक जाए तो फिर कहना। सिर्फ अहले हदीस नहीं, 20 हनफी देवबंदी उलमाए कराम ने कहा 8 वाला ही सही है। इसमें लिखा हुआ हवाला रेफरेंस लिखा हुआ है, वो अलग बात है, अमल नहीं हो रहा है, लेकिन घर के लोगों ने गवाही दी है। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे जो बोला गया कि इन्होंने हुक्म दिया है, आइए मैं सही हदीस पेश करता हूं कि हजरत उमर ने हुक्म दिया था 20 का कि 8 का। और ये हदीस का नंबर भी बहुत अजीब व गरीब है। नबी करीम की सुन्नत कितनी है? 8 रकात, 3 रकात वित्र या फिर 1 रकात वित्र, कुल मिला के 11 रकात। यह नबी की सुन्नत है। जब एक मुसलमान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कत्ल करता है, कत्ल पर कौन सा आर्टिकल लागू होता है अपने इंडिया में? 302 नंबर याद रखिए, मुअत्ता में किताबुस सलात में हदीस नंबर 302। यह हदीस उन लोगों के लिए फांसी का फंदा है जो नबी की सुन्नत तरावी 8 रकात को कत्ल करना चाहते हैं। हदीस नंबर 302, अजीब गरीब नंबर है ना 302। किन के लिए? जो 8 रकात और 11 रकात को कत्ल करते हैं, इस सुन्नत को ज़िबाह करते हैं। यह हुस्न इत्तफाक है। अनिस्साइब इब्न यजीद अन्नहु क़ाल अन्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमर उबय इब्न कअब व तमीम अद-दारी अन यक़ूम लिन-नासी बि-11 रकअह। साफ अल्फाज, मुअत्ता किताबुस सलाह, ये रिवायत 302 नंबर पे मौजूद है।
امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ نماز کے چیپٹر میں ذکر فرمایا. حضرت صاحب ابن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی زمانے کتاب آئی ہیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اماموں کا کتنی رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا. صحیح حدیث پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابی ابن کعب اور امام حضرت تمیم داری دونوں صحابہ کرام کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا. مسئلہ واضح ہے. اب مزید یہ ہزاروں صفحے کی کتاب پر بھاری ہے, اس کو آپ لے جائیے, جس کو بھی دکھانا ہو دکھائیے, سمجھیے. انشاءاللہ الرحمن اگر انصاف پرور انسان ہے, عمل اس کا انصاف پر مبنی ہے, اس کا کردار جھگڑالو نہیں ہے, حق کا متلاشی ہے, تو ضرور عمل کرے یا نہ کرے, لیکن آپ کے پیچھے پڑ کے آپ کو غدار سنت عمر نہیں کہے گا. آج ہمیں اور آپ کو بدنام کیا جاتا نا کہ یہ حضرت عمر کو نہیں مانتے. ہم نے حدیث پیش کی اور یہ حدیث صحیح ہے, اور آپ کی جو روایتیں موطا سے نکال کر پیش کرتے ہو کہ انہوں نے پیش کیا, انہوں نے ان کو 20 رکعت کہا, انہوں نے بھی, سب ضعیف ہے. اور یہ علم تو کم ہی لوگوں کو آتا ہے, ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ضعیف کیا ہوتی, صحیح کیا ہوتی, کیسے صحیح ضعیف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہی جو کسی شخص نے ایک بار حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا بھائی ضعیف کا معنی ہوتا ہے بوڑھا, تو جو حدیث ضعیف ہو جائے مطلب کیا اس کو چھوڑ دو گے؟ تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے تو باپ پھر باپ نہیں رہا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ باپ بوڑھا ہو گیا, ضعیف ہو گیا تو باپ نہیں رہا. مطلب یہ ہوا کہ باپ تو باپ ہے, چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو. اس عقل کے گھوڑے کو یہاں پیش کر کے چور دروازے سے چور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی حدیث چاہے صحیح ہو چاہے ضعیف ہو, بس اپنے مسلک کی تو عمل کرنا ہے, اور اگر بخاری کی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, اپنے خلاف تو نہیں عمل کرنا ہے. اللہ کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات پر عمل کریں. صاف ہے, ظاہر ہے, کسی بھی گورکھ دھندے میں نہ پڑے, سنت کے مطابق عمل کریں.